انشکر لی ولی والدیک، کہا گیا بندے کو کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، آخر مجھی تک آنا ہے۔ اس حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ تک پہنچائی ہیں۔ ماں باپ کا حق کتنا ہے، ماں باپ پر اولاد کے حقوق دونوں کو یاد رکھنے چاہیے۔ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، مگر اللہ فرماتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اگر وہ دونوں جو ماں باپ ہیں وہ دونوں تجھ سے کوشش کریں کہ تو کسی کو میرا شریک ٹھہرائے ایسی چیز کو جس کا تجھے علم نہیں، فلا تطعہما، تو پھر ان کا کہنا نہیں ماننا۔ وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے۔ واتبع سبیل من اناب الی، اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا۔ ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میری ہی طرف تمہیں پھر آنا ہے تو میں بتا دوں گا جو تم کرتے تھے۔ بنیادی باتیں پھر دوہرا رہا ہوں۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے، کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا کسی طرح اس کی گنجائش نہیں ہے۔ آج کل جو لوگ وہ باتیں جو شرک نہیں ان کو بھی شرک کہتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہا۔ جو واقعی شرک ہے اس سے ہر حال میں بچنا ہے، اور اگر کوئی اس کا ارتکاب کر بیٹھے یعنی وہ کام کر بیٹھے تو پھر اس پر توبہ لازمی ہے، بغیر توبہ کے معافی کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے بندے کو حکم دیا ہے، تاکید کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے، وہ کافر بھی ہوں تب بھی ان کی خدمت کی جائے گی، دنیا کے حساب سے ان کے ساتھ ہر خدمت اور جو بھی ان کے لیے کر سکتا ہے وہ کرے گا۔ لیکن ماں باپ بھی اگر شرک کی تاکید کریں، حکم دیں یا شریعت و سنت کے خلاف کوئی بات کریں تو وہ مانی نہیں جائے گی، یہ یاد رہے۔ اب جو آیت کا یہ حصہ ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی کریں اس راستے کی، اس کی راہ چلنی ہے جو اللہ کی طرف لے جائے، اللہ کی طرف لے جانے والے کی پیروی کی جائے گی۔ ہم لوگ معاشرے میں پیری مریدی کا لفظ سنتے ہیں۔ پیر ہمارے ہاں عرفی طور پر اس شخص کو کہا جاتا ہے جس سے ہم بیعت کریں، اصل لفظ مرشد ہے، راہ دکھانے والا۔ وہ شریعت و سنت کا پابند ہو، عالم ہو، متقی ہو، اور اس کا سلسلہ نبی پاک تک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جڑا ہوا ہو، بیچ میں سے کٹا ہوا نہ ہو۔ ایسے شخص کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے تاکہ ہم صحیح راستہ چل سکے، غلط راستے سے، غلط باتوں سے بچ سکے۔ پیر اگر خود غلط ہوگا تو وہ دوسروں کو صحیح کیا سکھائے گا؟ اس کو خود اللہ کی پہچان نہیں ہوگی، دوسروں کو کیا کرائے گا؟
وہ خود شریعت و سنت سے واقف نہیں تو دوسروں کو کیا کرائے گا؟ تو پیر کی جو نشانیاں ہیں ان میں یہ کہ اس کے عقیدے صحیح ہوں، وہ شریعت و سنت سے واقف ہو، مسئلہ معلوم کر سکتا ہو، دوسروں کو سمجھا سکتا ہو، متقی ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، غلط کام نہ کرے، اور اس کا سلسلہ نبی تک جڑا ہوا ہو۔ یہ نشانیاں ہیں۔ آج کل لوگوں نے اپنی نشانیاں بنا لی ہیں، جو اصل نشانیاں ہیں وہ میں نے آپ کو بتائیں۔ ایمان اور تقوی بنیادی باتیں ہیں، ان کی پیروی کی جائے گی۔ وہ اللہ کی طرف لے جانے والے، صحیح راستے پر چلانے والے، دین کو سمجھانے والے اور انسان کو اچھا بنانے والے۔ اگر ان کے پاس جا کر بھی نصیحت نہیں ہوتی، انسان نہیں سدھرتا، تو کمی کہاں ہے وہ بھی دیکھنی ہوگی کہ پیر صحیح نہیں ہے یا مرید عمل نہیں کر رہا۔ مرید کا لفظ ارادت سے ہے، چاہنے والا، اپنا ارادہ پیر کے ارادے میں ختم کر دے۔ پیر کا ارادہ یہ ہو کہ اس کا تعلق اللہ سے جوڑنا ہے، یہ کوئی کاروبار نہیں ہے۔ آج کل اشتہاری کاروباری جو لوگ ہیں ان کی بات نہیں کر رہا، وہ اللہ والے جو خود اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو وابستہ ہو جائے اس کا تعلق اللہ سے جوڑتے ہیں۔ ہمیں اچھی طرح یاد کر لینا چاہیے کہ کسی غلط کی پیروی نہیں ہو سکتی، بدعقیدہ کی، بدعمل کی پیروی نہیں ہو سکتی۔ برے کام کرنے والا، غلط عقیدوں والا، اس کو ہم فالو نہیں کر سکتے۔ کس کو فالو کریں گے؟ کس کی اتباع کریں گے؟ کس کی پیروی کریں گے؟ کس کے کہنے پہ چلیں گے؟ جو قرآن اور حدیث کے مطابق، قرآن و سنت کے مطابق خود بھی ہو اور اسی کی تعلیم دیتا ہو۔ بظاہر آج کل گدی نشین، سجادہ نشین یہ باتیں ہوتی ہیں، ذہن میں رہے گدی پہ بیٹھ جانے والا یا ہر دستار والا، پگڑی والا، وہ ضروری نہیں ہے کہ اہل بھی ہو۔ اہل کون ہوگا؟ جس کے اندر وہ نشانیاں پائی جائیں۔ صرف چولا پہن لینے سے بندہ نہیں بن جاتا، بلکہ اس کے اندر وہ قابلیت، صلاحیت ہونی چاہیے۔ اور جو لوگ جاتے ہیں مرید بنتے ہیں، اکثر لوگوں کا مقصد دنیا، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہمارے دنیا کے کام آسان ہو جائیں، ہمارے نفع بڑھ جائے، یہ ہو جائے۔ یہ مرید اس لیے بنا جاتا ہے کہ اللہ سے قریب ہو جائیں، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھ جائے، ان کی اتباع، ان کی پیروی کی جو ہماری خواہش ہے، وہ جذبہ جو ہے وہ بڑھے۔ یہ دنیا کے لیے نہیں ہے۔ جب آپ اللہ کی طرف چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے، آپ کے دنیا کے کام بھی ہو جاتے ہیں جو جائز ہوتے ہیں، لیکن اصل مقصد ایمان کا تحفظ، ایمان کی حفاظت اور آخرت میں کامیابی، یہ اصل مقصد ہونا چاہیے۔ اسی لیے کوئی مرید بنے اور اس کو وہی تعلیم دی جائے۔ تو جو بھی غلط چلنے والا ہوگا اس کا کہنا نہیں مانا جائے گا۔ ماں باپ کا بے ادب ہو وہ بھی ناکام ہوتا ہے، پیر و مرشد یا استاد کا بے ادب ہو وہ بھی ناکام ہوتا ہے۔ ہم لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ میں نے آپ کو کچھ حدیثیں، کچھ واقعات بھی سنائے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، حضور نے فرمایا اگر مجھے اپنے بعد تمہارے تغیر احوال کا خطرہ نہ ہوتا، تمہارے حالات کا، تمہارے حال کے بدلنے کا خطرہ نہ ہوتا، تو میں تمہیں حکم دیتا کہ 4 لوگوں کے جنتی ہونے کی گواہی دو۔ پہلی وہ عورت جو اللہ کی رضا کی خاطر شوہر کو مہر معاف کر دے اور شوہر اس سے راضی ہو، زبردستی نہیں، خود خوشی سے۔ دوسرا شخص جو بڑے کنبے والا ہو، اپنے کنبے کے لیے محنت کرے اور ان کو حلال رزق کھلائے۔ تیسرا گناہ سے توبہ کرنے والا، اور توبہ میں ایسا سچا پکا کہ اس گناہ کا آئندہ سوچے بھی نہیں، ارادہ بھی نہ کرے، بلکہ اس گناہ سے ایسی نفرت ہو جیسے بچے کا دودھ چھوڑا کر پھر اسے دودھ کے لیے ماں اپنے پستان پیش کرے تو وہ منہ نہ لگائے۔ چوتھا ماں باپ کا خدمت گزار، تو ماں باپ کی خدمت معمولی سعادت نہیں ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مبارک ہو اسے جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، اور برا ہو اس کا جو ماں باپ کا نافرمان۔ ماں باپ کو کیسا ہونا چاہیے، اولاد کو کیسا ہونا چاہیے، یہ دونوں کو سیکھنا ہے۔ ماں باپ بچوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کہنا مانو، لیکن خود ماں باپ پر بچوں کے کتنے حقوق ہیں ان سے وہ واقف نہیں ہیں۔ میں نے 80 سے زیادہ حدیثیں اس حوالے سے بیان کی ہیں، ٹی وی پر بھی 2-3 مرتبہ، تقریروں میں بھی ریکارڈنگ موجود ہے، آپ لوگ سنیں تو آپ کو اندازہ ہو۔ ماں باپ کا گستاخ نافرمان دنیا میں بھی ناکام رہتا ہے، اور ماں باپ کی بے ادبی، نافرمانی، ان کو ناراض کرنا، یہ ایسا گناہ ہے اس کی سزا مرنے سے پہلے ہی مل جاتی ہے۔ اصل سزا تو آخرت میں، لیکن دنیا میں بھی اس کی سزا ملتی ہے۔ اب ہمیں سمجھ جانا چاہیے کوئی کوتاہی ہوئی، معافی چاہنی چاہیے، ماں باپ سے بدسلوکی کی، وہ انتقال کر گئے، میں نے اس کا طریقہ بھی آپ کو بتایا کہ ان کے ساتھ کس طرح نیکی کر کے ہم ان کی روح کو راضی کر سکتے ہیں۔